اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ایک بلند ایمانی قدر ہے، انسانیت بھری اعلیٰ ثقافت و طرز عمل ہے جو در حقیقت معاشرے کی تکمیل کا ذریعہ ہے، اخوت و بھائی چارگی کی بنیاد ہے، فضیلت و مرتبت کی معراج ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایمانی قدر صدقات و خیرات کرنے کی ثقافت و عادت ہے، جس کا مطلب بغیر کسی غرض و لالچ کے عطا کرنا ہے، بلا معاوضہ خیر و احسان کرنا ہے، بغیر کسی بدلے اور قیمت کے خرچ کرنا ہے، جس کا مقصود واحد اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی طلب کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات کے میدان بہت وسیع ہیں، اس کے مختلف طریقے اور متنوع انداز ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس حدیث پاک کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے دلوں میں صدقہ و خیرات کی ثقافت کو راسخ فرمایا، خیر کے ہر باب میں خرچ کرنے کی محبت کو ان کے اندر اجاگر فرمایا۔ چنانچہ صدقات و خیرات کا اگر ایک راستہ بند ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے دوسرے راستے اختیار فرماتے اور اپنی خیرات و احسان کا سلسلہ جاری رکھتے۔ لہذا اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا صدقہ ہے، مساجد اور ہسپتالوں کی تعمیر میں خرچ کرنا صدقہ ہے، اپنے علم و ہنر کو آگے منتقل کرنا صدقہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تعدل بین الاثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة۔ دو آدمیوں کے درمیان عدل کرنا صدقہ ہے، کسی آدمی کا سواری پر سوار کرنے میں تعاون کرنا، اسے سواری پر سوار کرانا اور سواری پر اس کا سامان لادنا صدقہ ہے، اور اچھا بول کہنا صدقہ ہے، نیز راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے اور اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الى اللہ انفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال یہ ہیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرو، اس سے کوئی تکلیف دور کرو، اس کا قرض چکاؤ اور اسے کھانا کھلاؤ۔ میرے بھائیوں، یہ سب اعمال صدقہ کے عظیم پہلوؤں اور اس کے جلیل القدر ابواب میں سے ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے عظیم اور نفع مند عمل کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر سے ہوا جو بطور نیکی اور احسان لوگوں کو پانی پلانے کی غرض سے کنویں میں سے پانی نکال رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا
اعملوا فإنكم على عمل صالح ثم قال لولا أن تغلبوا أن يزاحمكم الناس على السقاية لنزلت حتى أضع الحبل على هذه. کام کرتے جاؤ کہ ایک اچھے کام پر لگے ہوئے ہو. پھر فرمایا اگر مجھے اس چیز کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہیں پریشان کر دیں گے، یعنی لوگ مجھے دیکھ کر پانی کھینچنے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور تم کو تکلیف ہوگی، تو میں خود کنویں میں اترتا اور رسی اپنے کندھے پر رکھ کر پانی نکالتا. تو ملاحظہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی نفع رسائی کے لیے صدقہ کرنے کو کتنی اہمیت دی ہے. اللہ کے بندو، صدقات و خیرات کا اثر باقی رہنے اور اس کے بڑے اجر کی ایک عظیم صورت وقف صدقات ہیں، کیونکہ وقف کا نفع عمومی ہوتا ہے، اس کے خیر کا اثر تا دیر باقی رہتا ہے. اسی طرح شرعی اور قانونی اصول و ضوابط کے مطابق اپنے خون، خلیوں اور اعضاء کا عطیہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کسی انسان کی جان بچائی جا سکتی ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کی زندگی بخشی. یہ ایسا صدقہ ہے جو جانوں میں زندگی کی امنگ بھرتا ہے، دلوں میں خوشی کی لہر پیدا کرتا ہے، مریض میں امید کی کرن جگاتا ہے، اس کے اہل خانہ میں مسرت پیدا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، اس سے بلند قدر و قیمت والا، اس سے اعلی فضیلت والا اور اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ اجر و ثواب والا صدقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے خون کا عطیہ کر کے کسی کی جان بچائی، یا اپنے اعضاء کا عطیہ کر کے کسی کو مرض سے نجات دلائی، اور اپنی عطا و خیرات سے لوگوں میں شفقت اور ہمدردی بانٹی. یہی لوگ نیکی اور احسان کرنے والے ہیں جن کے دل رحمت اور ایمان سے لبریز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. عزیزان گرامی، اصحاب ایمان، صدقہ کوئی عارضی سا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مضبوط اور مستحکم ایمانی صفت ہے، ایک پائیدار و مسلسل جاری رہنے والا طرز عمل ہے جو معاشرے میں باہمی اتحاد و آپسی روابط کو مضبوط کرتا ہے، ان میں مشترکہ تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کی قدروں کو بلند کرتا ہے. یہ ایسا عمل ہے جس میں صاحب خیر کو قلبی خوشی نصیب ہوتی ہے، شرح صدر اور سکون نفس حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا. میرے بھائیوں، صدقہ کرنے سے انسان کا نفس بخل سے پاک ہو جاتا ہے اور کنجوسی سے نجات پا جاتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور روز قیامت اللہ رب العزت صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ان کے صدقات کا بہترین صلہ عطا فرمائے گا، بلکہ جتنا انہوں نے خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ انہیں نوازے گا. جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو میرے بھائیوں،
صدقات و خیرات کے اتنے عظیم اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ صدقہ کیجئے جتنی آپ کی استطاعت ہو، جتنا آپ آسانی سے کر سکیں، اور اپنے اہل خانہ میں بھی یہ عظیم ایمانی صفت راسخ کیجئے، اپنے بچوں میں یہ عادت پختہ کیجئے۔ آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہوگا اور آپ کے معاشرے کے لیے بھی یہ خوشی و شادمانی کا سامان ہوگا۔ اے اللہ، صدقات و خیرات کو ہماری عادت و ثقافت بنا، عطا و احسان کے طریقے پر ہمیں گامزن فرما، سخاوت کو ہمارا اخلاق اور فیاضی کو ہماری عادت بنا، ہمیں اپنی مخلوق کے لیے نفع بخش اور نیکی کے دروازوں کی توفیق پانے والا بنا، ہمیں بھلائی کے میدانوں میں آگے بڑھنے والا بنا، اخلاص نیت اور تیری رضا کی خاطر صدقات و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سخی دل عطا فرما، جو دیتے ہیں اور کنجوسی نہیں کرتے، احسان کرتے ہیں تو جتلاتے نہیں، صدقات کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے رکتے نہیں، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے نہیں، اپنی عطا و صدقات سے محض تیری رضا اور خوشنودی اور اجر و ثواب کے امیدوار رہتے ہیں۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و نبینا محمد خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ